بار بار کہتا ہے یا غوث المدد ماشاءاللہ کربلا میں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء سنت، مولانا ممتاز صاحب، کربلا میں خاندان مصطفیٰ سے بہتر سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پروردگار اس حسین کے ماننے والے پہرے میں بہتر ہے نہیں، لیکن اس بہتر جانساز نفوس قدسیہ کی جماعتوں سے محبت کرنے والا بیٹھا ہے. ایک طرف صرف خاندان مصطفیٰ بہتر، ایک طرف 22,000 یزیدیوں کی جماعت. جب رسول اللہ کے کندھے پر سوار حسین نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر کھڑے ہو کر نعرہ لگایا تھا تو اس نعرے کی گونج سے یزید نہیں ہلا تھا. قسم خدا کی یزید کی زمین پہ کھڑا تھا وہ زمین ہل گئی تھی. اس لیے پہرے والوں اگر کوئی غوث اعظم پر انگلی اٹھاوے، سلطان ہندوستان کا راجہ غریب نواز پر کوئی انگلی اٹھاوے، محمد رسول اللہ پر اگر کوئی انگلی اٹھاوے تو چیلنج کرو، سر پہ چہرہ باندھ لو، ہاتھ میں ہتھیار لے لو، روڈ پہ اتر جاؤ اور چیلنج کرو. بہت ہو گیا ہے، میرا بازو کاٹ لو برداشت کر لوں گا، میرے گھر میں آیا نہ دو تماشا دیکھ کر برداشت کر لوں گا، میرے اولادوں کی قربانی لے لو برداشت کر لوں گا، میرے خیمے کو پھونک دو برداشت کر لوں گا. لیکن اگر نام سے رسالت پر انگلی اٹھی، اگر نبی کے دین پر انگلی اٹھی، اگر نبی کے شریعت پر انگلی اٹھی تو یہ بھارت بھارت نہیں رہے گا. بھارت کا ہر شہر ہم کربلا رہے گا. اس لیے کہ بارہ کسی کے باپ کی بلبوتی نہیں گئے. اگر بارہ کسی کا جاگیر ہے تو ہند الولی خواجہ خواجہ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کی جاگیر ہے. اس لیے یاد رکھنا، اگر تیری ماں نے دودھ پلائی ہے، میں نے بھی اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، تو نے بھی اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، دونوں ماں میں فرق ہے. اما یار تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو اپنے خاندان کے بچاؤ کے لیے پیا ہے، ہم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو عظمت اسلام کے لیے پیا ہے، عظمت دین کے لیے پیا ہے، عظمت قرآن. اس لیے یاد رکھنا، آج پورے فیس بک پہ جو گھوم رہی ہے تصویریں بینر آپ دیکھ رہے ہیں آئی لو محمد. حضرات ٹائم ہی میرے پاس نہیں ہے کہ مسئلہ کہاں سے چھڑ دلدار کر گیا. سچی بات ایک وردی والا جیسے ہی اسٹیج سے اترا گھر میں نے کہا گھر کس ضلع میں نے کہا بابا کہا اس ضلع میں رہتے ہیں؟ جی ہاں. کہا عمر کتنی ہے؟ ہم نے کہا سراپا مولانا کھڑا ہے عمر پوچھ رہے. تو کہا کہ بابا زبان بند کنٹرول. ہم نے کہا کہ یاد رکھو یہ جسم اکیلا ہے، بزرگوں کا فیض محتاج تعارف نہیں. جھوم کے بولتے سبحان اور لہک کے بول سبحان اللہ. سجدہ زینب کے دو لونے حال جب کربلا میں شیر کے مانند کی طرح اترا تھا. ایک عمر صرف 8 برس، ایک عمر 6 برس.
دونوں شہزادے کا نام آلا محمد آپ نے سنا ہے، کربلا کی تفتیش بھی نیت ہے۔ جب ماں نے بچوں کو دولہا بنا کے سجایا، امام نے دونوں بچوں کی پیشانی کو چوم کر کے میدان کارزار میں اترنے کی انومتی دے دی، تو دونوں بچے جب میدان کربلا میں شیر کے مانند جب اترے تھے تو حویلیوں سے ابن زیاد کی آواز آ رہی تھی، اے حسین کب تک خیمے کے اندر چھپے رہو گے، کب تک بچوں کو بھیج کے آپ خاموش رہو گے؟ اتنا سننا تھا۔ سیدہ زینب امام حسین کے دونوں بھانجوں نے جو جواب دیا تھا کربلا میں، قسم خدا کی رونگٹا کانپ جاتا ہے، تلوے زمین کھسک جاتی ہے۔ اے مسلمانوں نوجوانوں، جس کی عمر 8 برس ہے، ایک عمر 6 برس ہے، دونوں سیدہ زینب کے نونہار نے ابن زیاد کے طرف للکار کر کہا تھا، اے یزیدیو، ارے کس حسین کی بات کرتے ہو؟ کس حسین کی بات کرتے ہو؟ یہ وہ حسین ہے جن کا کھانا جبرائیل جنت سے لاتے ہیں، جن کا جوڑا جبرائیل جنت سے لاتے ہیں۔ حسین کا مقابلہ بعد میں کرنا، پہلے حسین کے اولادوں سے لڑ کر کے دیکھو۔ اے یزیدیو، کاٹنا تیرا کام ہو سکتا ہے، کٹنا میرا کام ہے، تم کاٹ کے بھی تھک جاؤ گے، حسین کی اولاد کٹ کے بھی نہیں تھکے گی۔ یاد رکھنا، اگر بازوؤں میں استقامت ہے تو سامنے میں آ، اگر تلوے زمین میں کھسکا دیا تو محمد رب نہیں، قسم خدا کی وہ جذبہ، وہ تیور کربلا میں ایک بچوں نے دکھایا تھا۔ اے پیاری دیوانوں، میں آپ کو سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کربلا میں خاندان مصطفیٰ بہادر جیت حسین کی ہوئی تھی کہ نہیں؟ میدان بدر میں صرف 313، بتاؤ رسول اللہ کے جانثاروں کی جیت ہوئی تھی کہ نہیں؟ اسی لیے گھبراؤ نہیں، جب یہ تو شاعر مشرق کہتا ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن۔ اس لیے دعا ہے رب العزت کی بارگاہ میں میرے قریب، آج کی یہ محفل ایسے پیر کے نام پر لوگوں نے سجایا ہے جو فرماتے ہیں کہ میرا قدم تمام اولیاء کرام کے گردن پر رکھا۔ ایسے پیر سے آپ کو محبت ہے، ایسے غوث کی محفل میں آپ بیٹھے ہو، قسم خدا کی جو غوث مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، 12 سال کی ٹوٹی ہوئی کشش کو غوث اعظم صاحب کی طرف لا کے لگوا دیتے ہیں۔ اے پہری والوں، جب اتنے بڑے وجودی کام، اتنا بڑا ایک ٹھوکر ماری تو مردہ لمحے میں بیٹی پرندہ کو اگر نگاہ اٹھا کر دیکھے تو جل بھل کر کباب ہو جائے۔ 18-12 ماہ کے شکم میں رہ کر کے ماں تلاوت کرے اور غوث اعظم سن کر حافظ قرآن ہو جائے۔ غوث اعظم سن کر کے حافظ قرآن ہو جائے۔ نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھیں، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھیں۔ دیوانوں کو دیوانہ مت کہو، دیوانہ بڑا سوچ کر دیوانہ بنا ہے۔ دیوانوں کو تقدیر سے دیوانہ مت کہو، دیوانہ بڑا سوچ کر دیوانہ بنا ہے۔ حضرات، ایسے محفل میں آپ بیٹھے ہو، ایک طرف سید الاولیاء، ایک طرف سید الانبیاء، 12 ربیع آمنہ خاتون کے نور عالمی کی ولادت باسا، 12 والے بھی ہمیں لوگ ہیں، 11 والے بھی ہمیں لوگ ہیں۔ ٹور کے درہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ ان لوگوں کے کھاتے میں نہ 11 والے ہیں نہ 12 ہی والے ہیں۔ قربان جاؤ پہریڑی والوں سے
بڑے دل سے بھی ہمیں محبت ہے، سید الانبیاء فاطمہ کے ابو سے بھی ہمیں محبت ہے۔ ادھر بھی بچہ آمنہ خاتون کا لالا عبداللہ کا جگر کا ٹکڑا 12 ربیع کو صبح صادق کے وقت بھورے جن کی آنگن میں فرشتوں کی ایک تعداد ہے، عطر سے معطر، سرما کیے ہوئے، کنگھی کیے ہوئے، خوشبو لگائے ہوئے، اللہ اللہ ایک طرف آمنہ خاتون کا جگر کا ٹکڑا 12 ربیع الاول کو آ رہے ہیں۔ یہ 11ویں تاریخ، یہ 11 والے ہم لوگ ہیں۔ سید الاولیاء غوث اعظم پیران پیر رمضان کی پہلی تاریخ کو آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بچہ ادھر بھی ہے، بچہ ادھر بھی ہے، ایک طرف سید الاولیاء، ایک طرف سید الاولیاء۔ سید الاولیاء شہر جیلان میں ایک ہنگامہ بپا ہوا، ایک ہنگامہ بپا ہوا کہ فلانے کے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، صبح سے سورج ڈھلتا چلا ہے، نہ ماں کا پشتاش کا دودھ پیتا ہے، نہ شہد چاٹتا ہے، نہ شکر لیتا ہے۔ وہ چلو بچہ کیسا ہے دیکھے، سورج ڈھلتا گیا، بے چینی بڑھتی گئی، سورج نکلتا گیا، بے چینی بڑھتی گئی، لوگوں میں خلفشار مچا۔ آج رمضان کی 29ویں تاریخ، کل انشاءاللہ العزیز چاند نظر آ جائے گا، لیکن باہر غوث اعظم، باہر پیران پیر، باہر مادر زاد ولی، آپ روزے کی حالت میں جب تشریف لے آئے تو عالم تو یہ تھا، ماں جب دودھ پلانے کے لیے آپ کے منہ شریف کو پشتان کے طرف کرتے تو آپ منہ کو پھیر لیتے، سورج ڈھلتا گیا، شہر جیلان میں بے چینی بڑھتی گئی، لوگوں میں ہنگامہ بپا ہو گیا، لوگ دیکھتے رہے، آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے رہے، جیسے ہی سورج غروب ہوا، جیسے ہی سورج ڈوب گیا، محسنوں نے اپنے کانوں کو شہادت والی انگلی کو سوراخ میں ڈالا اور اللہ کے کبریائی کا جیسے ہی اعلان کیا، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی، باہر بڑے پیر اب جیسے ہی اعلان کے کلمات کو سنے بڑے پیر نے، قسم خدا کی تاریخ گواہ ہے، رمضان کی پہلی تاریخ تھی، غوث اعظم دن بھر ماں کا دودھ نہیں پیے، مغرب کا وقت جیسے ہی گزرا، اب غوث اعظم ماں کا دودھ پینا بھی شروع کر دیتے ہیں، رونا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ سید الاولیاء کرامت میں بے مثال، سید الانبیاء معجزے میں بے مثال۔ اب ذرا دیکھو بچہ ادھر بھی، بچہ ادھر بھی، ایک طرف ام الخیر کا بیٹا حضرت موسیٰ صالح جنگی دوست کا لالا، اور ایک طرف سبکدہ آمنہ خاتون کا بیٹا، ایک طرف عبداللہ کا جگر کا ٹکڑا، پیغمبر آزاد روحانی پیغمبر سید الانبیاء حسنین کے نانا سیدہ خاتون جنت کے ابو، اے پیاری دیوانو، یہ کسان کا بیٹا سینہ ٹھوک کے کہتا ہے، زمین کے اوپر باپ کام آتا ہے، مرنے کے بعد زمین کے نیچے رسول پاک کام آتا ہے۔ عبداللہ کا جگر کا ٹکڑا جب اس کا لکھتی پر آئے عالم ان کا کیا کیا، جب پیران پیر کا عالم آپ نے سنا تو ذرا سید الانبیاء کی طرف نبی کونین کی طرف دنیا کے تمام کلام کرنا اور تمام دنیا کے سب پانی کو سیاہی بنا لو اور میرے نبی کی شان میں لکھنا شروع کرو تو سب پانی سوکھ جائے گا، لیکن نبی کی شان کبھی باقی، نبی کی شان کے بارے میں کبھی ختم نہیں کر سکو گے۔ وہ احمد مختار ہے، بابا النبی ہیں،
اختیار نبی ہیں، جبھی تو میں ہر اسٹیج کے سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں سنیو زمین کے اوپر باپ کام آتا ہے، مرنے کے بعد قبر کی اندھیری کوٹری میں رسول پاک کام آتے ہیں۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، جبھی تو میں کہتا ہوں پیغمبر اعظم زندہ، صدیق کی صداقت زندہ، عمر کی عدالت زندہ، عثمان کی صحابت زندہ، علی کی شجاعت زندہ، غوث اعظم زندہ، اور یہ ایسے زندہ ہے جو مردے کو زندہ کر دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ سلطان زندہ، صدیق زندہ، شہداء زندہ، صالحین زندہ، تابعین زندہ، پہری کا مسلمان زندہ، علماء کرام زندہ، ہمارا قرآن زندہ، آئینہ محمد زندہ۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شان زندہ ہے، ہمارے دل کے تختی پر نبی کا کام زندہ ہے۔ جب نبی آئے تو آنے کے بعد اللہ اللہ سرکار اس کھانے کی تھی پر جیسے ہی تشریف لائے، سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہے قسم خدا کی میں نے کیا دیکھا، میرا لگتے جگر نور نظر، ایک پری والوں اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا لاجواب چہرہ، اتنا لیٹسٹ چہرہ، میرے نبی کا چہرہ ہے مسلمانوں۔ قسم خدا کی 14ویں کے چاند میں تو داغ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے نبی کے چہرے میں کوئی داغ نہیں ہو سکتا۔ ماں عائشہ صدیقہ سوئی کھوج رہی تھی، تلاش کر رہی تھی اندھیرے کمرے میں، ماں عائشہ صدیقہ آئے سوئی صدا سوئی نہیں رہی تھی، اندھیرے میں سوئی۔ تو میرے آقا جب مسجد نبی سے نماز پڑھا کے اس اندھیرے میں جب داخل ہوئی تو ماں عائشہ فرماتی ہے کہ سرکار کا چہرے سے اتنی روشنی پھیلی کہ میری گم شدہ سوئی ہوئی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو کی وجہ سے میرے آقا کا سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جیسے ہی آئے ادھر غوث اعظم ادھر نہیں رہی، حالت روزے رمضان کی اہمیت کیا، افطار کہتے کس سحری کہتے کس، رمضان کا ایک لمحہ کہتا کس، غوث اعظم آتے ہی دنیا والوں کو سبق دیتے، اے دنیا والوں دیکھیں بچہ غوث اعظم ہے، ام الخیر کا بیٹا ہے، حضرت موسیٰ صالح جنگی دوست کا بیٹا ہے۔ اب دیکھو ذرا قریب، میرے آقا جب اس خاندان کی تھی پر تشریف لائے تو ان کی ماں فرماتی ہے کہ ان کا سر سیدھے سجدے میں چلا گیا، جیسے ہی سجدے میں گیا ماں سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ سجدے ہی میں نہیں بلکہ جیسے ہی سجدے میں ہو گئے، اتنا چھوٹا لاڈلا ہے، بڑا خوبصورت بیٹا آمنہ کا، عبداللہ کا جگر کا ٹکڑا ہے، سر سجدے میں ہے، آنکھوں سے آنسو کا سیلاب ہے، آنکھوں سے سیلاب ہے، روتے چلے جا رہے ہیں۔ ماں آمنہ فرماتی ہے میں نے اپنے کانوں کو نبی کے ہونٹ کی طرف کر دیا، سرکار کے لفظ، سرکار کے ہونٹ مبارک سے ایک صدا بلند ہو رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے پروردگار میرے گنہگار امتوں کو میرے حوالے، سیاہکار امتوں کو میرے حوالے، خطاکار امتوں کو میرے حوالے، اے پیاری والوں اب میرے نبی آئے تو سجدے میں چلے گئے، بتاؤ سینے میں ہاتھ رکھ کے مصطفیٰ جب سجدے میں چلے گئے آتے ہی تو رو رہے تھے، رونے کا سبب کیا تھا؟ صدیق کے لکھے وہ تو صداقت کا پیکر ہے، عمر کے لکھے وہ تو عدالت کا پیکر ہے، عثمان کے لکھے وہ تو سخاوت کا پیکر ہے، علی کے مرتضیٰ کے لکھے وہ تو داماد پیغمبر ہے، فاطمہ کے لکھے تمام عورتوں کی سردار ہے، حسین کے لکھے تمام نوجوانوں کے سردار جنت میں ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ رو تو رہے تھے، رونے کا سبب کیا تھا؟ تو علماء کرام بیان فرماتے کہ نبی اگر رو رہے تھے تو رونے کا سبب صرف ایک ہی تھا، ہم جیسے پاپیوں کے لیے، ہم جیسے خطاکاروں کے لیے، ہم جیسے سیاہکاروں کے لیے، اے پیاری والوں ایسے مہربان نبی، ایسے لاجواب نبی، ایسے بااختیار نبی، ایسے پاورفل نبی ہم لوگوں کے حصے میں ہے۔
جان دے سکتے ہیں نبی کی شریعت نہیں دے سکتے ہم اپنی جان دے سکتے ہیں نبی کی شریعت کو پامال ہونے نہیں دیں گے نام سے رسالت پر کبھی اٹھنے نہیں دیں گے حضرت فاروق اعظم امیر المومنین خلیفہ بارگاہ مصطفیٰ میں سرکار نے ان کے نفس کو پکڑا آپ نے ارشاد فرمایا اے عمر بتا دنیا میں کس سے سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے حضرت عمر فرماتے یا رسول اللہ علیہ السلام میں دنیا میں سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہوں اتنا کہنا تھا میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عمر جا تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے حضرت عمر فاروق چلے گئے بڑے فکر مند ہیں غمزدہ چہرہ ہے کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام میرے آقا نے ان کے نفس کو پکڑا آپ ارشاد فرماتے ہیں اے عمر بول دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو دنیا میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہو احترام سننا تھا حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے حضرت عمر بولنے لگے ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام فداکار امی و ابی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو آقا میں اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے خاندان سے زیادہ اپنے اولاد سے زیادہ اپنے کنبہ سے زیادہ اپنے رشتہ دار احباب سے زیادہ یہاں تک کہ یا رسول اللہ علیہ السلام میں اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ سے پیار کرتا ہوں آپ سے الفت کرتا ہوں آپ سے محبت کرتا ہوں اتنا سنتا تھا میرے آقا نے دل نواز تبسم فرما کر آپ نے ارشاد فرمایا اے عمر چلا جا تیرا ایمان مکمل ہو گیا اے عمر چلا جا اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا تو اس سے کیا پتا چلا مسلمانوں بلڈنگ بنا لینے سے میرے مصطفیٰ خوش ہو جائیں گے جی نہیں نبی کی کونین سے دل سے چاہ لو نبی کی محبت سینے میں بسا لو جب تک نبی سے اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت نہیں کرو گے ایمان ادھورا ہو جائے گا ایمان مکمل نہیں ایمان مکمل نہیں ہوگا اس لیے آؤ مسلمانوں ایک طرف سے جد الانبیاء ایک طرف سے جد الاولیاء یہ ہے غوث اعظم کی محفل دیوانوں نے غوث بغداد والے آقا سے محبت کر کے دنیا کے تمام رشتوں کو توڑ کر غوث اعظم کو پکارا ہے پروردگار وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو اپنے ماں کے پیٹ میں رہے واہری ماں واہر خاتون آپ غوث اعظم کی ماں ہوں آپ کے پیٹ پتن آپ کے پتن میں غوث اعظم بن رہے ہیں غوث اعظم کی ماں صبح بھی قرآن کی تلاوت وہ غوث اعظم حضرت علامہ سکندر صاحب بھی فرما رہے تھے وہ غوث اعظم جو عشاء کے وضو سے فجر کی جماعت 40 سال تک پڑھتے رہے سبحان اللہ اس کا اس سے یہ پتا چلا اس سے یہ معلوم ہوا کہ غوث اعظم سوئے بھی نہیں غوث اعظم ایک ذرہ برابر سوئے نہیں اس لیے آنکھ لگے گی تو وضو بنانا پڑ جائے گا وضو بنانا پڑے گا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے غوث اعظم نے فجر کی نماز ادا کر لی تہجد کی نماز پوری عمر میں کبھی قضا ہونے نہیں دیا اللہ اللہ ایک ہی پاؤں میں کھڑے ہو کر مکمل قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کرتے ہیں وہ غوث اعظم اللہ ماں کے پیٹ میں ہے وہ جب 4 سال 4 مہینہ 4 دن کا جب ہو گیا تو ماں نے غوث اعظم کے ہاتھ میں کتاب جمع کر کے ارشاد فرماتی ہے میرے لال اے عبد القادر جیلانی تمہیں پڑھنا چاہیے میرے لال تمہیں تلاوت کرنی چاہیے ہم پڑھوں گا غوث اعظم جب پڑھنے کے لیے ادارہ چلا ہے غوث اعظم جب پڑھائی حاصل کرنے کے لیے مدرسہ مکتب کی طرف پڑھا ہے تو ماں نے غوث اعظم کے دامن کو پکڑا اور پکڑ کر ارشاد فرماتی ہے میرا لال اے میرے لگتے جگر اے عبد القادر جیلانی ماں ہو تو غوث اعظم کی طرح ہو امی ہو تو غوث اعظم کی طرح ہو غوث اعظم کی ماں کی طرح ہو ماں کیا فرماتی ہو غوث اعظم کی ماں فرماتی ہے بیٹا جا رہے ہو ہم جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں غوث اعظم کی ماں فرماتی ہے زیادہ آتے جاؤ بیٹا مدرسے کے لیے زیادہ آتے جاؤ کہاں
دے دو 40 اشرفیہ کی تھیلی ان کے دامن میں ماں نے سل دیا اور سل کر کے آپ نے فرما دیا اے عبدالقادر جیلانی کتنوں بڑی مصیبت آ جائے کتنوں بڑی پریشانی آ جائے لاکھ طوفان آ جائے دشمن اے بیٹا لیکن کبھی بھی اپنی زبان سے تو کبھی جھوٹ شبد نہ نکالتا کبھی بھی غلط لینگویج نہیں نکالتا جھوٹ بولی مت بولتا لیکن آج صبح سے شام تک کتنے جھوٹیاں قسم کھاتے ہیں کتنے جھوٹ بولتے ہیں لیکن غوث اعظم کی ماں کیا فرماتی ہے بیٹا مصیبت آ جائے جھوٹ مت بولنا ماں نہیں بولوں گا غوث اعظم چلے ہیں راستہ طے کرتے چلے جا رہے ہیں جنگلوں میں وہاں پہنچ گئے ڈاکوؤں نے راہگیروں کا مال چھیننا شروع کر دیا تھا ڈاکوؤں نے اٹیک کیا راہگیروں کا مال لوٹنا شروع کر دیا غوث اعظم بچپن کا عالم تھا اسی راستے سے گزر رہے تھے سارا مال جب ڈاکوؤں نے لوٹ لیا بچہ بہت نہیں گیا تھا ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اس نے کہا وہ دیکھ وہ بچہ کہاں چلا ہے اس بچے کو جلدی سے میرے پاس بلا کے لاؤ اس راستے سے پرندے بھی کوئی نہ مار سکے وہ بچہ کو جلدی سے بلا کے لاؤ وہ بچے کو پکڑ کے لایا گیا عبدالقادر جیلانی کو ڈاکوؤں کے سردار کے پاس کھڑا کیا گیا ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اس نے کہا باپو تیرا نام کیا ہے کہا میرا نام عبدالقادر جیلانی ہے کہاں جا رہے ہو کہاں سے تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہوں کہا تمہیں پتا ہے ہم لوگ کون ہیں کہا پتا ہے تم لوگ ڈاکو ہو تم لوگ چور ہو تم لوگ بدماش ہو مال راہگیروں کا چھینائی کرتے ہو بے سہارا بے لوگوں کو بے سہارا چھوڑ دیتے ہو تو ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اس نے پوچھا بیٹا وہ تیرے پاس بھی کوئی مال و اسباب ہے تو عبدالقادر جیلانی فرماتے ہاں ہے کہا کیا ہے کہا میری ماں نے کرتے کے دامن میں 40 اشرفیہ سل دی ہے اتنا کہنا تھا ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی وہ کہتا ہے اے عبدالقادر جیلانی یہ بول حقیقت میں تیرے پاس 40 اشرفیہ ہے 40 سونے کے تھیلے ہیں 40 ہیرے ہیں 40 جواہرات ہیں ہاں تو کہہ دیا غوث اعظم جو کہہ دیتا ہے وہ کر دیتا ہے غوث اعظم جو بولتا ہے وہ دکھا کے دیتا ہے ڈاکوؤں کا جو سردار تھا وہ حیرت میں رہ گیا کہا باپو دکھاؤ تو غوث اعظم نے دکھا دیا کہ دیکھ لو اتنا دیکھنا تھا ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اس نے پوچھا بیٹا تمہیں جھوٹ بول کر کے روک لینا چاہیے تھا تمہیں جھوٹ بول کر کے اتنی بڑی دولت کو چھپا لینا چاہیے تھا لیکن تو سچے سے بول رہا ہے عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں اے ڈاکوؤں کا سردار سنو میں ماں کی کوٹ سے اچھل کر کے چلا ہوں مدرسے کی طرف پڑھا ہوں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب میں آ رہا تھا میری ماں نے دامن پکڑ کر کے یہی کہا تھا بیٹا لاکھ طوفان آ جائے لاکھ مصیبت آ جائے لاکھ طوفان آ جائے کبھی جھوٹ نہیں بولنا تو یہ میری ماں کا وعدہ ہے یہ میری ماں کا دیا ہوا وعدہ ہے میں وعدہ کا خلاف نہیں کر سکتا ہوں اس لیے میں جھوٹ نہیں بولا سچ بول دیا اتنا کہنا تھا ڈاکوؤں کا جو سردار تھا سوچ میں پڑ گیا وہ پریشانی حال میں ہو گیا پسینہ سے شرابور ہو گیا اور پسینہ سے شرابور ہو گیا وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ ہم نے کتنے لوگوں کا ڈاکہ کیا ہے کتنے لوگوں کا بات چھٹائی کیا ہے ہماری بھی کوئی ماں ہے میرا بھی کوئی باپ ہے مرنے کے بعد قبر کے دل کو کون سا منہ لے کر کے جاؤں گا اتنا چھوٹا سا بچہ ہے ماں کا ممتا کس طرح یاد رکھا ہے ماں کی زندگی کس قدر پڑھ رہا ہے ماں کی زبان کو کس قدر یاد رکھا ہے اتنا کہنا تھا ڈاکو کا سردار آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر کہتا ہے اے عبدالقادر جیلانی بہت زمانے سے یہ کام ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں آج بیٹا تم نے ہم لوگوں کی آنکھوں کو کھول دیا طلبے زمین کھسک گئی بیٹا پھر سے میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ رکھتا ہوں کلمہ پڑھا دو اور دامن اسلام میں داخلہ دے دو عبدالقادر نے ابھی مرتبہ مدرسہ پہنچا نہیں راستے میں ہے ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اس کو کلمہ پڑھایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد
ماشاءاللہ ادھر جائیے گا دے دیجیے گا جھوم کے بولتے سبحان اللہ اور لہک کے بولتے سبحان اللہ راستے میں چوروں کو ابطال کیا ڈاکوؤں کو قطب کے فیض تک پہنچایا کہاں سے چلے کہاں علم حاصل پہنچ سلام جواب نام کیا ہے کہاں سے جی پڑھنے کے لیے پڑھو معلم بیٹھے ہرے قادر عمر ہے جب معلم پڑھانا شروع کر دیا پڑھو پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ الحمدللہ پہلا پارہ معلم خاموش پہلی بار مدرسے کی آب و ہوا پتہ نہیں مدرسے کے قوانین و ضوابط پتہ نہیں عبدالقادر جیلانی معلم کے سامنے میں گھٹ کے بیٹھے علم حاصل کرنے کا انداز ہے معلم خاموش عبدالقادر جیلانی کی زبان جب چلی ہے تو ایسی زبان چلی ہے جیسے سمندر کی سیلانی ہو ایسی زبان چلی ہے قسم خدا کے ایسا لگ رہا تھا سامان کی کالی کھڑا ہے بجلیاں کس قدر چمکتی ہے اور چمک کر کے کس قدر چمک جاتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ریز اس سے بھی کہیں زیادہ تیز اس سے بھی کہیں زیادہ رڑک عبدالقادر جیلانی کی زبان چل رہی ہے معلم اتنا پڑھا کر خاموش ہے عبدالقادر جیلانی قرآن کریم کو بکیے ہوئے ہیں پہلا پارہ کیا نہیں رکے دوسرا پارہ پار کر لکھا نہیں رکے تیسرا پارہ پار کر لکھا نہیں رکے چوتھا پانچواں پار کر لکھا نہیں رکے معلم حیران و پریشان ہے معلم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی معلم دیکھنے والا دیکھتا رہ گیا ابھی 4 سال 4 مہینہ 4 دن کا بچہ ہے یہ 5واں پارہ پار لیا یہ 6واں پار کر رہا ہے یہ 7واں آگے بڑھ رہا ہے 8واں پار آگے چلا ہے 10واں پار کر دیا 15واں پارہ پار کر دیا جیسے ہی عبدالقادر جیلانی 18 پارہ مکمل کر لیجئے عبدالقادر کی زبان رک جاتی ہے معلم سوال کرتا ہے اے بیٹا عبدالقادر اے بیٹا عبدالقادر پہلی بار آئے ہو مدرسہ ابھی تو مدرسے کی ہوا پتہ نہیں مدرسے کا قانون و ضوابط پتہ نہیں ابھی پہلا ہی حکم ہے ابھی تمہیں اعوذ باللہ بسم اللہ خانی ہونی تھی یا پارہ کا حافظ قرآن کس مقصد سے پڑھ کے آئے ہو کہاں علم حاصل کیے ہو کس یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہو تو عبدالقادر جیلانی بول پڑھتے عبدالقادر جیلانی بول پڑھتے میں کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا میں کسی ادارے سے نہیں تعلیم حاصل کیا میں کسی مدرسے سے تعلیم کا نہیں ہوں کہ بیٹا پھر 18 پارہ کا حافظ قرآن کیسے تو عبدالقادر بول پڑھتے میں ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں کام کرتی تھی میرے ماں کھڑا پانی پلاتی تھی میرے ماں کھانا بھی بناتی تھی میری ماں میں جھاڑو بھی لگاتی تھی میری ماں فجر میں اٹھ کر کے قرآن نماز فجر پڑھنے کے بعد قرآن کریم بیٹھ کر کھول کر کے پڑھا کرتی تھی میری ماں عشاء پورا کام کر لیتی تھی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کریم کھول کر کے بیٹھا کرتی تھی میری ماں قرآن کھول کر کے پڑھا کرتی تھی میں ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں تلاوت کر رہی تھی میں ماں کے پیٹ میں سن رہا تھا میری ماں صبح شام پڑھتے رہی 18 پارہ تک پڑھی تھی دیکھ کر اگر 300 پارہ پڑھ لیتی قسم خدا کی میں 30 پارہ کا حافظ قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ ماں دیکھ کر پڑھتی رہی بیٹا پیٹ کے اندر کر یاد سبحان اللہ اس پیر کے محفل اس غوث کی محفل کیوں نہیں سکتا میں دعا آج کی اس محفل جن نوجوان بزرگ ماں بہن بچوں
تام تیرے میں قدم حصہ پروردگار سبوں کے گھر میں غوث اعظم کا صدقہ اے اللہ پاورفل اتنے بڑے پاورفل ایک بزرگ سائیکل سے گزر رہے تھے غوث اعظم کا بچپنا تھا کھیل رہے تھے انہوں نے سلام کیا دوست احباب کے ساتھ کھیل رہے تھے تو سلام کیا انہوں نے سمجھے وعلیکم السلام جواب دیا غوث اعظم فرماتے وعلیکم السلام وعلیکم السلام بزرگ جو سلام کیا ہوگے اور کرنے کے بعد آپ قادر میرے سلام کا جواب میں مذاق اڑاتے ہو کا نہیں قادر کا سلام کا جواب دینے کا کیا مقصد چلیے بتاتا ہوں مقصد اپنا گھر لے آئے کیا یہ دروازہ یاد ہے آئے تھے اس دروازے کے پاس آپ دن کہاں بیٹھا آیا آپ دستک لگائے تھے میری ماں کام کر رہی تھی مصروفیت تھی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی گھر کے اندر آپ نے اسی دروازے پر کئی پہلے سلام کیے تھے آپ میری ماں نہیں سن پائی تھی میں ماں کے پیٹ میں تھا میں آپ کے سلام کو سن لیا تھا اس سلام کا بھی جواب دیا اور ابھی جو آپ نے سلام کیا اس کا بھی جواب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت یا گو جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، آپ کا رتبہ کتنا ہے اعلیٰ آپ ہے پیر لاسانی عبدالقادر جیلانی آپ کا رتبہ کتنا ہے اعلیٰ آپ ہے پیر لاسانی عبدالقادر جیلانی عبدالقادر جیلانی آپ کا رتبہ کتنا ہے اعلیٰ آپ ہے پیر لاسانی عبدالقادر جیلانی ساری دنیا میں نہیں کوئی تیری کرامت کا ثانی عبدالقادر جیلانی کوئل بھائی کوئل کی طرح تو آواز نہیں ہے لیکن میں غصہ نہیں رہا ہے سلمان کی طرح بچہ ہے ہاں ایک جو ہے ایک جناب پڑھ رہا تھا ربڑ کی طرح کام کر بڑھیا اٹھنے کے بعد بولتا ہے کہ لاٹھی لے کر کے اس بار سے اس پر گھوم رہے ہیں یہاں کر کے دیکھ رہا ہے تو پوچھ رہا ہے کہ آپ سے بچا ہوا کہیں اس طرح چوکیدار کی طرح گھوم رہے ہیں تو وہ بولتا ہے کہ نہیں تو یہ موٹر سوار ہے تو کہا ہے کہ لو بولے نا تو یہ ہم تو بکرا کھولے گا تو آپ کے تو اس طرح نہیں کیجیے گا اگر اس طرح کا معاملہ تو مجھ کو نہیں کھوجیے گا صبح صاحب کھوجیے گا وہی ہم کو بولا ہے جھوم کے کہیے سبحان اللہ ایک بار بول دیجئے یا غوث المدد یا غوث آپ کا رتبہ کتنا ہے اعلیٰ آپ ہے پیر لاسانی عبدالقادر جیلانی ساری دنیا میں نہیں کوئی تیری کرامت کا ثانی عبدالقادر جیلانی چوروں کو ابدال کیا خوخار لٹیروں کو بھی ولی خوخار لٹیروں کو بھی ولی چوروں کو ابدال کیا خوخار لٹیروں کو بھی ولی خوخار لٹیروں کو بھی ولی آپ کے چشم رحمت نے کیا کیا نہ کیا اولاد علی کیا کیا نہ کیا اولاد علی دھوم
مچے پھر کیوں نہ تمہاری اے محبوب سبحانی عبدالقادر جیلانی آپ کا رتبہ آپ کا رتبہ آپ کا رتبہ ان کا رتبہ کیا کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا تھا حضور اتنے بڑے آپ پاور ولی ہیں آپ کا رتبہ آپ کا مرتبہ اور صحابہ کرام کا مرتبہ آپ کا بڑا ہے یا صحابہ کرام کا مرتبہ بڑا ہے؟ تب سے آتے ہیں پوچھنے والوں سنو اتنے بڑے پاور والی وہ کیا دکھاتے ہیں صحابہ کرام کی نسبت صحابہ کرام کے تعلق سے تمہیں پوچھا ہے سنو صحابہ کرام جس گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کے لیے جنگ کے لیے نکلتے تھے اس گھوڑے کے وہ کیا کرتے ہیں پاؤں کے نچلے حصے پھوئی سے پاؤں کے ٹانگوں کے ٹاکنوں سے جو دھول اڑ کر کے ناک میں بیٹھا کرتا تھا میں اس دھول کے برابر نہیں اس دھول کے برابر ڈوبی ہوئی کشتی کوئی اور سے مسلمان اتنے بڑے بڑے ولی سجد الانبیاء ایک سجد الاولیاء ایک بارہ شریف گزر گیا ایک آگے آشان بڑی رحمت و ڈوبی حسین ذات آج ہے جس رات میں آپ بیٹھے ہیں اور بغداد والے پیر کو آپ نے یاد کیا ہے دنیا کے تمام مقدس کو توڑ کے آپ نے پیش کیا ہے اللہ عزت کی بار دعا ہے میرے قریب اے اللہ اس محلے کے جتنے چھوٹے جوان اور عورتیں ہیں میرے قریب اپنے محبوب دعا صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں پیر کے سکتے میرے تمام کے قبروں میں رحمت و نور کی بارشیں فرما اور لوگوں کو جنت الفردوس عطا فرما انشاءاللہ موقع ملا موقع گفتگو شیر چکی ہے سگنل مل چکا ہے علماء کرام سر شام سے لے کر اب تک دل جمعی کے ساتھ بیٹھے ہیں انہیں علماء کرام تو بس آسا ہے راشتے بول دیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جب تک ہم دنیا میں زندہ رہے تیرا اور تیرے محبوب کا گل گاتے رہے جب اس دنیا سے آنکھیں بند ہو صدا پہ جاری ہو بڑی بڑی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم آئیے کھڑے ہو جائے سلام